السلام علیکم۔ آئیے آج ہم مل کر پاکستان کی ایک بہت ہی اہم کمپنی اٹک ریفائنری لمیٹڈ کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن صرف ایک عام تجزیہ نگار کی طرح نہیں بلکہ ایک مالک کی نظر سے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کمپنی کی اصل کہانی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے سب سے بڑا سوال، کیا یہ پاکستانی دیو کامت کمپنی یعنی اٹک ریفائنری ایک ملٹی بیگر سٹاک بننے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا یہ اپنے سرمایہ کاروں کو کئی گنا منافع دے سکتی ہے؟ چلیے اس پورے جائزے میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اٹک ریفائنری یا ATRL ہے کیا چیز۔ یہ کوئی عام کمپنی نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، یہ 1922 سے کام کر رہی ہے، یعنی پاکستان کی سب سے پرانی ریفائنری۔ روزانہ 53,000 بیرل سے زیادہ خام تیل صاف کرنے کی صلاحیت۔ یہ شمالی پاکستان کی فیول سپلائی کا ایک اہم ستون ہے۔ تو یہ صرف ایک بزنس نہیں بلکہ ملک کا ایک اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کمپنی کے اندر کی کہانی جاننے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اصل میں کس ماحول میں، کس میدان جنگ میں کام کر رہی ہے، اور وہ میدان ہے پاکستان کا ریفائننگ سیکٹر۔ اگر آپ کو کسی بھی ریفائنری کا بزنس سمجھنا ہے نا، تو بس ایک چیز سمجھ لیں، گراس ریفائننگ مارجن یعنی GRM۔ بالکل آسان لفظوں میں یہ وہ منافع ہے جو ایک ریفائنری ایک بیرل خام تیل کو صاف کر کے اس سے بنی ہوئی مصنوعات بیچ کر کماتی ہے۔ یہ فارمولا سمجھے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ آپ نے جو پیٹرول ڈیزل بیچا اس کی قیمت میں سے خام تیل خریدنے کا خرچہ نکال دیں، جو بچا وہی آپ کا منافع ہے۔ سارا کھیل اسی ایک فارمولے کا ہے، یہی پورے بزنس ماڈل کی بنیاد ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ کام اتنا سیدھا نہیں ہے، یہاں بہت سی مشکلات ہیں۔ ایک تو حکومت کا قیمتوں پر سخت کنٹرول ہے، پھر آپ کو کچھ مصنوعات لازمی بنانی پڑتی ہیں، چاہے اس میں منافع ہو یا نہ ہو۔ اوپر سے بھاری ٹیکسز، اور تو اور باہر سے آنے والے سستے ایندھن سے مقابلہ اور ملک میں خام تیل کی کم ہوتی پیداوار، یہ سب مل کر منافع پر بہت دباؤ ڈالتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود ATRL آخر پیسہ بناتی کیسے ہے؟ چلیں اب ذرا ریفائنری کے اندر چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے۔ بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ پورا عمل 3 بڑے حصوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے شمالی پاکستان سے خام تیل ایک بڑے سے ٹاور میں ڈالا جاتا ہے، پھر اسے بہت زیادہ درجہ حرارت تقریباً 400 ڈگری سیلسیس تک گرم کیا جاتا ہے، اور آخر میں جب یہ تیل بھاپ بن جاتا ہے تو مختلف ٹیمپریچرز پر یہ الگ الگ مصنوعات میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے، اسی ایک خام تیل سے ہماری روزمرہ کی ہر چیز بن رہی ہے۔ سب سے کم ٹیمپریچر پر وہ LPG جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، پھر گاڑیوں کا پیٹرول، ٹرکوں کا ڈیزل، بجلی بنانے والا فرنس آئل، اور آخر میں سب سے زیادہ گرمی میں وہ لوگ جس سے ہماری سڑکیں بنتی ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں سب سے مزیدار حصے پر، یعنی پیسہ۔ کمپنی کی مالی صحت کیسی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ATRL کا یہ مالی کلا آخر کتنا مضبوط ہے۔ اب اتنے سارے چیلنجز سن کر ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ فائنینشلز تو بس گئے ہوں گے، مالی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ لیکن جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ مالی سال 24 کی پہلی سہ ماہی کے اعداد و شمار کے مطابق کمپنی کے پاس تقریباً 86.5 ارب روپے یعنی 86.5 بلین روپے کیش اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کی شکل میں موجود تھے۔ مطلب یہ کہ کمپنی کے پاس زبردست مالی طاقت ہے۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، اس سے بھی بڑی اور متاثر کن بات یہ ہے کہ کمپنی پر قرض نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج کل کے زمانے میں ایسی مضبوط بیلنس شیٹ والی کمپنی ملنا واقعی ایک بہت بڑی بات ہے۔ چلیں اس تصویر کو تھوڑا اور بڑا کرتے ہیں۔ پہلی سہ ماہی میں ٹیکس کے بعد منافع تقریباً 1.5 ارب روپے رہا، کل اثاثے 220 ارب روپے سے زیادہ کے ہیں، اور منافع کی شرح اگرچہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے لیکن ماضی میں 18 سے 25% تک رہی ہے۔ اور سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اس کا اکنامک موٹ، یعنی کوئی اور آج اٹھ کر ایسی ہی ایک اور ریفائنری نہیں لگا سکتا، یہ تقریباً ناممکن کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھ لیا کہ کمپنی کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، لیکن چیلنجز بھی کم نہیں۔ تو اب آگے کیا؟ کیا یہ کمپنی یہاں سے مزید ترقی کرے گی یا پھر یہیں رک جائے گی؟ مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ATRL کی پوری کہانی کا نچوڑ ہے، ایک سکے کے 2 رخوں کی طرح۔
ایک طرف یہ ملک کا اثاثہ ہے، مسلسل ڈیویڈنڈ دیتی ہے اور اس کی مالی حالت چٹان کی طرح مضبوط ہے، لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ انحصار سرکاری پالیسیوں پر ہے۔ اس کے منافع میں بہت اتار چڑھاؤ آتا ہے اور اسے درآمدی مال سے مقابلے جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ تو اس ساری کشمکش میں ایک چیز ہے جو سب کچھ بدل سکتی ہے، ایک گیم چینجر، اور وہ ہے حکومت کی ریفائنری اپ گریڈیشن پالیسی۔ اگر یہ پالیسی نافذ ہوتی ہے تو ریفائنریاں خود کو اپ گریڈ کر سکیں گی تاکہ وہ زیادہ بہتر کوالٹی کا یعنی یورو 5 معیار کا ایندھن بنا سکے۔ یہی اس کی مستقبل کی گروتھ کی سب سے بڑی چابی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سٹاک کس کے لیے ہے؟ دیکھیں، اگر کسی کو ایک مستحکم ریگولر ڈیویڈنڈ انکم چاہیے تو ان کے لیے یہ ایک بہترین آپشن ہے۔ لمبے عرصے کے لیے سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے بھی یہ اچھا ہے، لیکن اگر کوئی خالص تیز رفتار گروتھ کی تلاش میں ہے تو شاید ہی ایک درمیانہ انتخاب ہو۔ تو آخر میں اگر پوری بات کو ایک لائن میں سمیٹنا ہو تو وہ یہ ہے: ATRL مالی طور پر مضبوط، اسٹریٹجک طور پر اہم اور مستقل ڈیویڈنڈ دینے والی کمپنی ہے، تاہم اس کی ترقی کا تمام تر انحصار پالیسی اصلاحات پر ہے۔ تو ہم اس جائزے کو اسی اہم سوال پر چھوڑتے ہیں کہ ATRL کیا ہے؟ ایک محفوظ کشتی جو آپ کو ڈیویڈنڈ کے پرسکون ندی میں لے جائے گی، یا ایک ایسا ریسنگ انجن جو بس پالیسی کی ہری بتی کا انتظار کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہر کسی کو اپنی تحقیق اور سمجھ بوجھ سے خود تلاش کرنا ہوگا۔